القادر ٹرسٹ ضمانت کیس میں پھر تاخیری حربے شروع کر دیے گئے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 213 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کی درخواست ضمانت میں نوٹس جاری کرنے کی فیس جمع نہ ہونے پر نیب کو نوٹس وصول نہ ہوا۔ عدالت نے نیب کو دوبارہ نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عامی فاروق نے ریمارکس دیے، کھوسا صاحب آپ کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری نہیں ہوئے۔ آفس نے اعتراض لگایا ہے کہ آفس میں فیس جمع نہیں ہوئی، جس پر لطیف کھوسا نے جواب دیا لیکن یہ تو ضمانت بعد از گرفتاری کا کیس ہے، درخواست گزار جیل میں ہے، ہم نے ٹرائل کورٹ میں 497 کی درخواست دی تھی جو خارج ہو گئی۔ عدالت نے لطیف کھوسا کو آئینی درخواست میں غلطی کو دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف لینے سے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا اسپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے معاملے پر جواب طلب کر لیا۔ کل تک حکم امتناعی جاری، معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیا گیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر مقرر۔ بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات کے مطابق آج قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے ان سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ مخصوص نشستیں چھیننے کے فیصلے کے خلاف عمران خان نے اتوار کو احتجاج کی کال دے دی۔ چیئرمین عمران خان سے کل ان کے وکلاء نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد بیرسٹر عمیر نیازی نے میڈیا کو بتایا، بانی تحریک انصاف عمران خان نے اتوار کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے، پارٹی تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں، مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی عدالت میں جا رہے ہیں۔ عمران خان کی تصویر کا خوف، ویڈیو لنک سے ضمانتوں کے کیسز میں حاضری نہ لگوائی گئی۔ چیئرمین عمران خان کی 6، بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت میں عدالتی حکم کے باوجود ویڈیو لنک پر دونوں کی حاضری نہیں لگوائی گئی۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق عدالتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا، سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے۔ اپنے محبوب اور معتبر ترین قائد عمران خان کو فیئر ٹرائل کے بنیادی دستوری حق کی دستیابی کے لیے کیا اب قوم کو مزید 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج لاقانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے۔ عمران خان، ان کی اہلیہ سمیت تحریک انصاف کے اسیر قائدین اور ہزاروں بے گناہ کارکنان کو قید ناحق سے فوراً رہا کیا جائے اور فیئر ٹرائلز کے ذریعے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے جعلی فارم 47 کے بعد جعلی فارم 45 بھی تیار کر لیے۔ آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے والے الیکشن کمیشن نے کل ایک بار پھر آئین کو پیروں تلے رونتے ہوئے جعلی فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ جعلی فارم 45 میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی تعداد کو تبدیل کیا ہوا ہے۔ ایک حلقے سے ایک امیدوار کو اصلی فارم 45 کے تحت 537 ووٹس ملے، جبکہ الیکشن کمیشن نے ٹیمپرنگ کر کے 537 ووٹوں کو 007 ووٹ لکھ دیے۔ ایک اور حلقے میں نون لیگی امیدوار کے علاوہ کسی ایک امیدوار کو بھی ایک بھی ووٹ نہیں ملا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی سرکت سے دھاندلی کا ٹھوس ثبوت خود ہی پیش کر دیا۔ کیا اب قاضی فائز عیسیٰ نوٹس لیں گے؟ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں انفیکشن، ذاتی معالج کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا، عمران خان صاحب کی آنکھوں میں انفیکشن ہے، ان کے معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈینٹسٹ کو اجازت دی جائے۔ آج عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگنی تھی، لیکن کہا گیا کہ سسٹم خراب ہے، کام نہیں کر رہا۔ اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں آج القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا۔ نیب کی جانب سے 4 گواہ پیش کیے گئے، جن پر چیئرمین عمران خان کے وکلاء کی جانب سے جرح کی گئی۔ سائفر اور توشہ خانہ کی طرح اس کیس میں بھی عمران خان کے خلاف شہباز پیٹ پر کارروائی جاری ہے۔ سائفر سزا معطلی کیس کی سماعت 11 مارچ تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز سائفر سزا معطلی اور ضمانت کیس کی سماعت ہوئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ اعظم خان لاپتہ ہوا، پٹیشن فائل ہوئی، لاپتہ ہونے کی FIR ہوئی، مگر جس دن وہ واپس آئے پتہ چلا 164 کا بیان انہوں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ پھر انہوں نے جو بیان عدالت کے سامنے دیا وہ مختلف تھا۔ FIA کی جانب سے کیس کی سماعت 1 ہفتہ ملتوی کرنے کی درخواست دی گئی تھی، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ کیس کی مزید سماعت 11 مارچ کو ہوگی۔
صحافی عمران ریاض خان کو جوڈیشل جبکہ اسطور کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آج ایک طرف صحافی عمران ریاض خان کے خلاف دہشت گردی کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے دلائل سننے کے بعد کیس خارج کرنے کے بجائے عمران ریاض خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ دوسری جانب صحافی اسطور کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔